السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے، نومبر کی 19 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے آج دورہ کابل کے دوران افغانستان کے صدر اشرف غنی سے ملاقات کی ہے، جس میں دونوں رہنماؤں نے دوطرفہ تعلقات، افغان امن عمل، علاقائی روابط کے فروغ اور دونوں ملکوں کے درمیان اعتماد کی فضا قائم کرنے کے لیے ضروری اقدامات پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ ملاقات کے بعد افغان صدر اشرف غنی نے پاکستان کے وزیر اعظم کے ہمراہ مشترکہ نیوز کانفرنس کے دوران کہا کہ پاکستان اور افغانستان نے اہم باہمی معاملات کو حل کرنے کے لیے مشترکہ کمیٹیاں قائم کرنے پر اتفاق کیا ہے، تاکہ وزیر اعظم کے دورہ کابل کے نتیجے میں قائم ہونے والی اعتماد کی فضا کو یقینی بنایا جا سکے۔ دوسری طرف عمران خان نے کہا ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب افغانستان میں تشدد میں اضافہ ہو رہا ہے، ان کے کابل کے دورے کا مقصد افغان صدر کو یہ یقین دہانی کرانا ہے کہ پاکستان افغانستان میں تشدد میں کمی اور جنگ بندی کے لیے ہر ممکن مدد کرے گا۔ پاکستان کے وزیر اعظم ایک ایسے وقت میں کابل کا دورہ کر رہے ہیں جب امریکہ میں 3 نومبر کو ہونے والے صدارتی الیکشن کے غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق جو بائیڈن کو کامیابی حاصل ہوئی ہے، جبکہ دوسری طرف رواں سال ستمبر میں افغان حکومت اور طالبان کے درمیان دوحہ میں شروع ہونے والے بین الافغان مذاکرات میں کوئی نمایاں پیش رفت نہیں ہو سکی ہے، اور افغانستان میں تشدد کے واقعات میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ اس تناظر میں تجزیہ کار عمران خان کے دورہ کابل کو افغان امن عمل اور پاکستان اور افغانستان کے مستقبل کے تعلقات کے حوالے سے اہم قرار دے رہے ہیں۔ افغانستان میں کی جانے والی چھان بین میں الزام لگایا جا رہا ہے کہ آسٹریلیا کی خصوصی افواج نے ملک میں 11 سال کے دوران 3 درجن سے زائد غیر مسلح شہریوں اور قیدیوں کو غیر قانونی طور پر ہلاک کیا ہے۔ آسٹریلیا کے دفاعی افواج کے سربراہ جنرل کیمبل نے کینبرا میں ایک پریس کانفرنس میں 4 سال تک جاری رہنے والی خصوصی چھان بین کے نتائج کا انکشاف کیا ہے۔ کیمبل نے کہا کہ باوثوق شہادت کے مطابق خصوصی فوج کے 25 رکنی عملے نے سن 2005 اور سن 2016 کے دوران 39 افراد کی ہلاکت کی کارروائیوں میں حصہ لیا ہے۔ کیمبل نے بھی کہا کہ یہ جرائم ایک خود ساختہ جنگجو کلچر کی وجہ سے ہوئے، جس کے نتیجے میں اصول و قواعد ٹوٹے، من گھڑت کہانیاں سامنے آئیں، دروغ گوئی سے کام لیا گیا اور قیدیوں کی ہلاکتیں ہوئیں۔ اس رپورٹ میں تجویز دی گئی ہے کہ 19 حاضر سروس اور سابق فوجیوں کے خلاف آسٹریلیا کی پولیس چھان بین کرے اور حکومت متاثرہ افراد کے خاندانوں کو معاوضہ ادا کرے۔ کیمبل نے بھی کہا کہ ہلاکتوں کے لیے مورد الزام ٹھہرائے جانے والے فوجیوں کا معاملہ جنگی جرائم کے خصوصی تحقیق کار کے سپرد کیا جائے۔ ادھر کابل سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق قندوز شہر کے نزدیک تلواکا گاؤں میں گزشتہ رات ایک مارٹر گولہ گرنے سے ایک ہی خاندان کے 7 افراد ہلاک اور 6 دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ افغان وزارت اطلاعات نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں بچے اور خواتین شامل ہیں۔ وزارت نے طالبان پر اس گولہ باری کا الزام عائد کیا ہے، لیکن طالبان نے اس الزام کا کوئی جواب نہیں دیا ہے۔ شمالی بدخشاں صوبے کے عہدیداروں نے میمے ضلع میں افغان سیکیورٹی اور طالبان کے درمیان آج صبح سے شدید لڑائی ہونے کی اطلاع دی ہے۔ یہ ضلع تاجکستان کی سرحد پر واقع ہے۔ میمے ضلع کے سربراہ قسام بیس نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ طالبان نے ضلع پر قبضہ کر لیا ہے، لیکن بدخشاں صوبے کی پولیس کے سربراہ ثناء اللہ روحانی نے ضلعی مرکز کے طالبان کے قبضے میں جانے کی تردید کی ہے اور وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ لڑائی جاری ہے۔ طالبان نے ابھی تک اس لڑائی پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ اسی اثنا میں غزنی صوبے کے عہدیداروں نے بتایا ہے کہ دیہک ضلع میں گزشتہ رات طالبان کے حملے میں 11 افغان فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ امریکہ اسرائیل کے بائیکاٹ اور مخالفت کی تحریک کو یہود دشمنی کے مترادف قرار دے گا۔
اسرائیلی وزیراعظم بنیامن نیتن کے ساتھ یروشلم میں مشترکہ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ امریکی محکمہ خارجہ ان تنظیموں کی شناخت کر کے ان کے لیے امریکہ کی مالی امداد روکنے کے فوری اقدامات کرے گا۔ تاہم فلسطین کی طرف سے بائیکاٹ کی حامی تحریک کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی طرف سے فلسطین علاقے پر قبضے کے خلاف احتجاج کی تحریک 1980 کی دہائی کے دوران اس تحریک سے مماثلت رکھتی ہے جس نے جنوبی افریقہ میں نسل پرستی کو ختم کرنے کے لیے دباؤ ڈالا تھا۔ اسرائیل کا موقف ہے کہ یہ تحریک یہود دشمنی اور اسرائیل کے خاتمے کی کوششوں پر مبنی ہے، تاہم تحریک کے منتظمین اس الزام سے انکار کرتے ہیں۔ جوہری توانائی کے عالمی ادارے IAEA نے ان رپورٹس کی تصدیق کی ہے کہ ایران نے اپنے ایک زیر زمین جوہری مرکز میں نصب سینٹریفیوجز پر کام شروع کر دیا ہے۔ تاہم جوہری پیش رفت پر نظر رکھنے والے اس ادارے کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کے باوجود وہاں افزودگی کی مجموعی صلاحیت میں کوئی قابل ذکر اضافہ نہیں ہوا ہے۔ ویانا میں بدھ کے روز ہونے والی نیوز بریفنگ میں انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل رافیل گروسی نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ 174 سینٹریفیوجز کو ایران کی جوہری تنصیب نتانز منتقل کیا گیا ہے اور حال ہی میں ان پر یورینیم کی افزودگی کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کی سینٹریفیوجز کا استعمال اس معاہدے کی خلاف ورزی ہے جو ایران نے سن 2015 میں عالمی طاقتوں کے ساتھ کیا تھا، جسے مشترکہ جامع عمل کا منصوبہ یا JCOA کا نام دیا گیا تھا۔ گروسی نے کہا کہ سینٹریفیوجز کے استعمال سے یورینیم کی افزودگی کی سطح میں مجموعی طور پر کوئی بڑا اضافہ نہیں ہوا ہے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ ایران پہلے ہی معاہدے کے تحت مقرر کردہ افزودہ یورینیم کی حد کو کافی پیچھے چھوڑ چکا ہے۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس سے متاثرہ مزید 18 مریض دم توڑ گئے ہیں، جبکہ 2547 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ پاکستان میں عالمی وبا سے اب تک 7248 افراد فوت ہو گئے ہیں اور 3,65,000 سے زیادہ کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں، جبکہ حکام کے مطابق 3,26,000 سے زیادہ متاثرہ افراد صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ حکام کے مطابق کورونا سے متاثرہ 1,535 مریضوں کی حالت اب بھی تشویشناک ہے۔ امریکہ میں کورونا سے اموات 2.5 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہیں۔ جان ہاپکنز یونیورسٹی کے اعداد و شمار کے مطابق امریکہ میں اب تک 1,15,00,000 سے زیادہ کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ نیو یارک میں کورونا وائرس کی دوسری لہر کے بعد تمام اسکول جمعرات سے بند کر دیے گئے ہیں۔ دوسری جانب کووڈ-19 کیسز میں مسلسل اضافے کے باعث امریکہ بھر کے ہسپتالوں پر شدید دباؤ ہے۔ امریکہ میں اس بار تھینکس گیونگ کی تعطیل ایک ایسے وقت میں آ رہی ہے جبکہ کیسز کی تعداد 1,14,00,000 سے تجاوز کر چکی ہے اور اس سے 2.5 لاکھ سے زیادہ افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ تھینکس گیونگ کے موقع پر لوگ روایتی طور پر بڑی تعداد میں سفر کر کے اپنے خاندان کے افراد کے ہمراہ یہ دن مناتے ہیں، اور طبی ماہرین کو خدشہ ہے کہ اس سے کورونا وائرس کے متاثرین کی تعداد میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ نومنتخب صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ منصب صدارت سنبھالنے کے بعد وہ تمام ریاستوں کے گورنروں کو ماسک پہننے، کورونا وائرس کا ٹیسٹ کرانے اور سماجی فاصلہ برقرار رکھنے کا حکم دیں گے اور اس کے لیے دفاعی اختیار کے ایکٹ سے کام لیں گے۔ جو بائیڈن نے مزید کہا کہ بچوں کی اسکولوں میں واپسی انتہائی اہم ہے کیونکہ ان کی تعلیم کا نقصان ہو رہا ہے اور وہ کورونا وائرس کے باعث کلاسوں میں نہ جا سکنے کے باعث پیچھے رہ گئے ہیں۔ جو بائیڈن نے یہ بھی کہا کہ کورونا وائرس کا مقابلہ کرنا جنگ لڑنے کے مترادف ہے۔ شعبہ صحت کے عملے کے کلیدی ارکان سے ورچوئل انداز میں ہونے والے ایک مباحثے کے دوران جو بائیڈن نے کورونا وائرس مریضوں کے لیے خدمات انجام دینے والوں کو ہیرو قرار دیا۔ جو بائیڈن نے الزام عائد کیا کہ بقول ان کے جنرل سروسز ایڈمنسٹریشن انتخاب کے نتائج کو تسلیم نہیں کر رہی ہے اور وفاقی اہلکاروں کو انتقال اقتدار میں تعاون کرنے سے روک رہی ہے۔ ملک بھر سے انتخابی عملے نے وائس آف امریکہ اور دیگر ذرائع ابلاغ کو بتایا ہے کہ انہیں اکا دکا معمولی واقعات کے سوا وسیع پیمانے پر کسی قسم کی
बेकायदगियों के शवाहिद नहीं मिले हैं। सदर ट्रंप की प्रेस सेक्रेटरी कैली मैकनेनी ने फॉक्स न्यूज से बात करते हुए कहा है कि सदर ट्रंप बारहा कह चुके हैं कि वो पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार के लिए तैयार हैं अगर इंतखाब का नतीजा हक़ाइक़ पर मबनी हो। उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप और बहुत से दीगर अफराद का ख्याल है कि अगर तमाम कानूनी वोटों का शुमार किया जाए तो सदर ट्रंप अपने ओहदे पर बरकरार रह सकते हैं। प्रेस सेक्रेटरी ने कहा कि सदर ट्रंप ने इस सिलसिले में मुकदमात दायर किए हुए हैं और वो हमेशा हर उस बात के हामी हैं जो कौमी मफाद में हो। अमेरिका की मुतादिद रियासतों में वोटों की गिनती आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। जनूबी रियासत जॉर्जिया में वोटों की दोबारा गिनती का अमल तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, जहां इब्तदाई गिनती में जो बाइडन को 14,000 ज्यादा वोट मिले थे। ताहम इस रियासत में सदर ट्रंप के हिमायत याफ्ता इलाकों से 2,600 ऐसे वोटों का इंकशाफ हुआ है जिन्हें शुमार नहीं किया गया था। इस रियासत में इलेक्टोरल वोटों की तादाद 16 है। आलमी इदारे सेहत WHO ने कहा है कि कोरोना वबा के खात्मे के लिए सिर्फ वैक्सीन पर इन्हिसार करना दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि ये वैक्सीन कोरोना के फैलाव की मौजूदा लहर नहीं रोक सकती। आलमी इदारे सेहत के इमरजेंसी प्रोग्राम के डायरेक्टर माइक रियान ने बुध को वर्चुअल सेशन के दौरान एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि दुनिया को वैक्सीन के बगैर कोरोना की हालिया लहर का मुकाबला करना होगा, लेकिन उनके बकौल वैक्सीन भी बीमारी के मुकम्मल खात्मे का हल नहीं है। उनका कहना था कि कुछ लोगों का ख्याल है कि वैक्सीन आने के बाद सारा मसला हल हो जाएगा या यही नजात दहिंदा है जिसके पीछे सारे भाग रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। माइक रयान का कहना था कि मौजूदा सूरत हाल में अस्पतालों के इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड्स भरने से रोकने का वाहिद हल समाजी फासला इख्तियार करना है ताकि बीमारी का फैलाव रोका जा सके। इंसदादी दहशतगर्दी लाहौर की अदालत ने गैर कानूनी फंडिंग के केस में कलअदम तंजीम जमात उद दावा के सरबराह हाफिज मोहम्मद सईद और दीगर 3 मुल्जिमान को 2 मुख्तलिफ मुकदमात में मजमूई तौर पर 10.5 साल कैद और जुर्माने की सजाएं सुनाई हैं। अदालती फैसले के मुताबिक जमात के सरबराह हाफिज सईद को मजमूई तौर पर 10.5 साल कैद की सजा और प्रोफेसर जफर इकबाल और याहिया मुजाहिद को भी इनफरादी तौर पर 10.5 साल कैद की सजाएं सुनाई गई हैं, जबकि एक और रहनुमा हाफिज अब्दुल रहमान मक्की को 6 माह कैद की सजा सुनाई गई है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिमान की जायदाद जब्त करने के अहकाम भी जारी कर दिए हैं। गैर कानूनी फंडिंग के इल्जामात साबित होने पर जमात उद दावा के रहनुमाओं को 2 केसों में सजाएं सुनाई गई हैं। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमात CTD ने दर्ज किए थे। याद रहे कि कलअदम तंजीम जमात उद दावा के सरबराह हाफिज मोहम्मद सईद गुज़श्ता साल जुलाई सन 2019 से गिरफ्तार हैं। महकमे इंसदादी दहशतगर्दी पंजाब की टीम ने उन्हें लाहौर से गुजरांवाला जाते हुए गिरफ्तार किया था। हाफिज मोहम्मद सईद के खिलाफ अब तक 4 मुख्तलिफ मुकदमात के फैसले सुनाए जा चुके हैं। पाकिस्तान में 4 साल कबल हादसे का शिकार होने वाले तैयारे से मुताल्लिक हतमी रिपोर्ट जारी कर दी गई है, जिसके तहत जहाज के एक इंजन में खराबी की निशानदेही और बासपुर से गैर मुस्तनद तरीके से तैयारे में लगाने के शवाहिद मिले हैं। 7 दिसंबर सन 2016 को चित्राल से इस्लामाबाद जाने वाली इस परवाज के गिरने से 47 अफराद हलाक हो गए थे। क्रिकेट। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने 16 बरस बाद पहली मरतबा अपनी क्रिकेट टीम पाकिस्तान भेजने पर आमादगी जाहिर की है। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ECB के ऐलान के मुताबिक ब्लू कैप्स आइंदा बरस अक्टूबर में पाकिस्तान का दौरा करेंगी और इस दौरे में 2 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज खेली जाएगी। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट और यूट्यूब पर यह बुलेटिन पोस्ट कर दिया जाता है, जिसे आप बाद में भी देख सकते हैं। खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।